خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کا داغ ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ کلمہ فصل گلے لال کا نہیں محتاج یہ کلمہ فصل گلے لال کا نہیں محتاج کیونکہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں زہرہ رضا میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور سب سے پہلے رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد تمام عالم اسلام کو تمام مسلمانوں کو تمام پاکستانیوں کو جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اور ہم اس دعا کے ساتھ اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان جتنے بھی انسان کسی بھی قسم کی تکلیف پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے آمین آمین ذرا آپ کو
یاد ہے پچھلی دفعہ ہم لوگ مطلب رمضان المبارک کی نشریات مطلب جب بھی جہاں جہاں بھی نشریات ہو رہی تھیں تو بڑی خوش قسمتی جو ہے وہ کی بات کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مہینے سے نوازا ہے. تو ہم اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے خوبصورت برکتوں اور فضیلتوں والے مہینے سے نوازا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جو پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ اس دفعہ نہیں ہیں, کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے اور کچھ ویسے بھی جن کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ اس فانی دنیا میں پورا ہو چکا. خیر, ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. حارث کمال جنہوں نے حمد باری تعالیٰ سے ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم روزے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بہت ہی قابل علماء کرام موجود ہیں. میں چاہوں گا زہرا آپ ان کا تعارف کروائیے. بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی کو دونوں کو اور تمام اب تک کو دیکھنے والوں کو اور موجود کو سب کو رمضان شریف کی آمد کا پہلا روزہ مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت اور شکر ہے کہ آج ویسی شدت گرمی نہیں لگ رہی ہے جیسے کہ ایک خوف تھا. جی ہاں, جی ہاں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, یہ بھی اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو شو میں خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا میں آپ کو بتاؤں, مفتی صاحب جو ہیں جب یہ پہلی دفعہ جب یہ سیٹ لگا تھا تو اس میں پہلے مہمان جو ہے نا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تھے. جب پہلی دفعہ مجھے رمضان کے حوالے سے ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا تھا تو میں ان کے پاس چل کے گیا تھا. میں نے کہا مجھے کچھ تھوڑا سا بتائیے, آپ کا تعلیم و تدریس سے تعلق ہے, اور انہوں نے میری اس وقت بھی رہنمائی کی تھی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پھر ہماری اس سال کی پہلی نشریات میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. شو کا آغاز کرتے ہیں. سر, آپ سے رمضان کا آج پہلا روزہ ہے, برکتوں اور فضیلتوں کا, رحمتوں کا آغاز ہو چکا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ آج کے دن کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بے شک رمضان کا یہ مہینہ پاکیزہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتب نازل ہوئیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید مختلف اس پہ جو ہوتی رہی. اس لیے اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفاقی, ابدی, سرمدی, دوامی, کلامی کلام اس میں نافذ ضرور ہے. بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکتیں, رحمتیں اور فضل اور کرم کی بارشیں برس رہی ہیں, اور برکھا برس رہی ہے. آپ اگر ذرا سا باہر نکلیں اور چشم بصر و بصیرت سے دیکھیں تو گلیوں میں اور روڈوں پہ اور سڑکوں پہ ایک عجیب و غریب سی روحانیت ہے. بے شک. یہ آپ کو روندہ روندہ سا ماحول ملے گا 10 محرم کے دن. آج تک وہی اس کے اثرات ہیں, متعدی اثرات کے رہتے ہیں. اور یہاں پر آج جائیں تو رمضان کے پہلے دن سے آخر تک کے اندر یہ راتوں کی عجیب و حالت غریب ہوتی ہے, اور کہہ لیجیے کہ عجیب و غریب حالت دن کی ہوتی ہے. تو رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید جو ڈومینیٹ کر رہی ہے, جو کتاب, جو کلام اللہ ڈومینیٹ کر رہا ہے دنیا میں, وہ کہہ لیجیے کہ نازل ہوا, اس لیے اس کو اور بھی برکت حاصل ہے. پھر بے شمار احادیث اس کے اندر, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے رمضان بھر, شوال تک اس کے اندر ہوتے, اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ رمضان بھر نہیں کھلتے, پورے رمضان مہینہ. اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں. تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, برکتیں, فضل اور کرم اللہ تعالیٰ سب کو, تمام مسلمانوں کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا صادق نقشبندی صاحب, روزہ
جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، تھوڑا سا مختصراً اس بارے میں بتائیے گا. کیا صرف ہم مسلمان ہی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کے. قرآن کے بارے میں جب پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہم پر بھی اگر فرض ہے تو ہم سے پہلے والی امت محمدی پر بھی فرض ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ روزے کا آغاز جو ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. آدم علیہ السلام جب وہاں جنت سے یہاں تشریف لے کر آئے تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ یہاں آنے کی وجہ سے سیاہ ہوا. محی الدین ابن عربی فرماتے تو اس وقت آپ نے 13 تاریخ کو روزہ رکھا جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے. تو آپ کا جسم کا تہائی حصہ روشن ہوا. دوسرا آپ نے رکھا تو پھر روشن ہوا. پھر آپ نے تیسرا رکھا تو پھر آپ کا پورا جسم روشن ہوا. باطن نبی کا روشن ہوتا ہی ہوتا ہے، باطن روشن ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ جسم کی ایک سیاہی ہے، اس طرح اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے ایام بیض کا روزہ رکھنا مستحب ہے. اسی طرح روزے کے حوالے سے صوم داؤدی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ بھی آپ کا ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن نہیں رکھتے تھے، یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کی روٹین تھی، آپ کی ایک روٹین تھی. حضرت حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا روزہ رکھا جائے؟ آپ نے فرمایا صوم داؤدی سب سے اچھا ہے، ایک دن رکھا جائے، ایک دن نہ رکھا جائے. تو صوم داؤدی پسند ہے. پھر جو ہے وہ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہودیوں میں بھی روزہ تھا. یہودی جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ باقاعدہ قریش اور کافر جو تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اس دن باقاعدہ جو ہے وہ وہاں کا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا، تو شکرانے کے طور پر وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. پارسیوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، ہندوؤں میں برہمن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے اندر باقاعدہ پہلے 30 روزے کا حکم تھا، پھر بڑھتے ہوئے آگے پھر 40 ہوا، پھر 47 ہوا، پھر 50 ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ امت محمدی بھی روزہ رکھتی تھی اور پہلے والی بھی رکھتی تھی. اور مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی حاصل کرنا، بالکل صحیح. تو روزہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسانیت کی جب سے تاریخ ہے تب سے روزہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، بہتریاں ہی بہتریاں. یہ کیا فائدے ہیں، کیا بہتریاں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں اور کیا رحمتیں ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان. ویلکم بیک. رمضان الکریم کی اس خصوصی رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جن سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ علامہ صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے اور ہم سے جو پرانی قومیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم لوگ تقوی اختیار کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تو میں چاہوں گی اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے. دیکھیں علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا جی فہیم میاں کے سوال پر کہ کیا صرف مسلمانوں پر ہے؟ نہیں، سب پر ہے. سب پر جی. یعنی الہامی دین بھی فرمایا، اور پھر انہوں نے جلدی جو نام لیے اس کے اندر جو دین از خود ساختہ بنائے گئے، خود ساختہ، اس میں بھی ہے. جی ٹھیک ہے نا. الہامی دین 3 ہے دنیا میں، بس صرف کرسچن ہے، یہودی اور مسلمان ہے، بس باقی سب بنے ہوئے ہیں. اس میں بھی ہے. کیونکہ اب یہاں پر ایک چیز آگے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سے اگر بات کریں گے آپ تو اس میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عبادات کا بڑا خوبصورت سا ایک گلدستہ انسانوں کو دیا ہے ان کی فلاح کے لیے، ٹھیک، ان کی اس کا کہہ لیجیے کہ نشو و نما کے لیے، ان کی اپنی کہہ لیجیے کہ ظاہر اور باطن درست کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اس کا وہ دیا عبادات، اس میں 2 عبادت لے آئیے آپ اٹھا کے. ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ. دونوں چیزیں. نماز ظاہری عبادت ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کہتا ہے خوبصورتی، حسن کیا ہے؟ صورت ظاہری حسن، سیرت
باطنی حسن. نماز کیا ہے؟ خوبصورتی ہے اس کے اندر. ظاہری اس کا لیجیے کہ حالت ہے کنڈیشن ہے, ظاہری پہلو شامل ہیں اس میں شامل ہے. اس کو دیکھ کر بھی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں, وصیت پکڑتے ہیں, دیکھ کر بھی لوگ کرتے تھے. یہ خوبصورتی کیا ہے؟ یہ خوبصورتی ظاہری ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو دوسری عبادت آ رہی ہے, باطنی عبادت جو اب ہم آج کر کے بیٹھے ہیں, اس کا نام ہے روزہ. تو اب جہاں پر تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو, ایک ہو. سبحان. جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا وہ منافق ہوگا. صحیح. اب منافق ہے, اب اس کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. معلومات سب سے پہلے تو 3 قسمیں منافق کے عمل کے اعتبار سے. جب بھی بولے جھوٹ بولے, جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, ٹھیک ہے نا, جو کوئی امانت رکھا ہے اس کی امانت کھا جائے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے اس کا کہہ لیجیے کہ کا منافق. دوسرا منافق جو ہے وہ سب سے بدتر منافق کیا ہے؟ وہ منافق فی العمل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں تمام کہہ لیجیے کہ لوازمات کے ساتھ جو بال کا تھاؤ حصہ بھی جس کے اندر آپ کو برا کہنے کا حق نہیں ہے, اس کا اندر ڈفرینس, کسی بھی قسم کے ڈفرینسز کریٹ کرنے کا حق نہیں ہے, وہ اس میں بھی ڈالتا ہے. مکے میں جس طرح بڑے بڑے وہ بھی آیا کرتے تھے, عبداللہ بن ابی تھا اور تمام اس کے تمام لوگ, یہ سب منافق ہیں. یہ منافق فی العمل ہے. صحیح. منافق فی العقیدہ ہے. منافق فی العمل کیا ہے؟ جیسے ایک مسلمان عام اس کے اندر حالت میں بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرمائے رمضان تو ہے ہی تربیت کا مہینہ, ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں میں شامل کریں, متقیوں میں شامل کریں. یہ دل کی گہرائیوں سے دعا, یعنی جھوٹ نہ بولے. آدمی بول سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے انسان کو, اس کے بعد تصرف ہے کہ اگر چاہے تو وہ جھوٹ سے پرہیز کر سکتا ہے, اگر چاہے تو جو وعدہ کرے اس کو پورا کر سکتا ہے, اگر چاہے تو کسی کی امانت نہیں کھا سکتا. یہ انسان کے اندر ہے, اور یہ میری دعا ہے, اور میں اس چینل سے یہ اعلان ضرور کروں گا سب کو کہ خدا کے لیے تربیتی مہینہ یہ تینوں چیزیں ختم کر دیں تاکہ تمہارا ظاہر اور باطن یکساں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے تفصیل سے اس حوالے سے بیان کیا ہے. صادق نقشبندی صاحب, آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. جیسا کہ عبادات کا ذکر ہو رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا جو اجر ہے, جو اس کی جزا ہے, وہ جنت کی شکل میں رکھی ہوئی ہے. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ اگر قبول ہو جائے تو ہمیں خدا مل جاتا ہے, رب مل جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے تھوڑا سا اور تشریح کیجیے. اصل میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. محمود غزنوی جو تھے نا, انہوں نے بہت سارا مال, ہیرو جواہرات سب تھے, اور کہا جو جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کا. اچھا. تو لوگ گئے ہیرے پر, جواہر پر, اس پر, سونے پر, سب پر. ایاز سے کہا تم کس پر ہاتھ رکھتے ہو, تمہیں نہیں چاہیے؟ تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا محمود غزنوی پر, اور کہا آپ نے کہا تھا جس پر ہاتھ رکھو وہ اس کا. تو اب یہاں پر رب جس کا ہو گیا, تو حدیث شریف میں آتا من لہ المولا فلہ الکل, جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے, سب اس کا ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا میں خود ہوں. اچھا, اب یہی سوال ہے کہ کیوں ہے؟ باقی بھی تو نماز بھی تو رب کے لیے ہے, روزہ حج بھی رب کے لیے ہے, اور زکوٰۃ بھی رب کے لیے, پھر یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے علماء نے کئی وجوہات بتائی. ایک وجہ یہ ہے کہ دوسری جو آپ کرتے ہیں اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھاوا ہو سکتا ہے, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں دکھاوا ہو سکتا ہے, حج کر رہے ہیں. آج کل کئی لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں اس لیے کہ الحاج کہلائیں, ان کا مقصود پبلسٹی ہوتی ہے, مگر روزہ وہ ہے یہ صرف بندے اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. جب رب مل گیا تو سب مل گیا. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپ دیکھیں بتوں کی اگر کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اس کے سامنے پوچھتا ہے, بتوں کے سامنے جھکتا ہے, بتوں کی نظر و نیاز کر رہا ہے, بتوں کے لیے وہ کر رہا ہے, مگر روزہ کسی بت کے لیے نہیں رکھتا. تو اللہ فرما رہے روزہ تو میرے لیے ہے بس, کہ یہ میرے لیے ہے, اور اس کی جزا جب وہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا میں خود ہوں. اور تیسرا یہ روزے کی شان بڑھانے کے لیے یہ فرمایا گیا. اور یہاں پر جو فرمایا گیا نا تقویٰ, تو یہاں پر تقویٰ ہوتا ہے کہ حضرت نے بڑا اچھا فرمایا. حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گزر رہا ہو, ایک پتلا چھوٹا راستہ ہو, اور دائیں طرف بھی کانٹے ہو, بائیں طرف بھی کانٹے ہو, راستہ بڑا چھوٹا ہے, تو وہ کیسے گزرے گا؟
اور منزل تک جانا ہے، اس کے بغیر پہنچ نہیں سکتا، تو کہا وہ اپنے آپ کو سنبھال کر، کانٹوں سے بچا کر، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، اور تمام اس سے کہنے لگے اسی طرح گناہوں سے، نافرمانیوں سے، خدا کے قہر سے اپنے آپ کو بچا کر منزل تک پہنچنے کا نام تقویٰ ہے، جو روزے سے واہ واہ واہ، خوبصورت، بہت عمدہ۔ جناب ایک وقفے کا وقت ہے، مگر وقفے سے پہلے میں مفتی نواب نفیس خصوصی صاحب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو رہی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے دوستو، کہیں مت جائیے، رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان۔